سیدھا ہو جائے نا بیٹا. ہاں وہ نا ادھر لگا چلو یہاں لگا دکھائی دے رہا ہے. یہ والا پڑھو. ہاں اصغر سلام دے ستم کا یاد ہے. اصغر سلام دے ستم کا یاد ہے. ارے گردن پہ در کے ہاتھوں پہ بٹکائے یاد ہے. تیروں کا میں براتا ہے ننھی سی لاش پر. کالی گھٹا کی طرح ہلائی چھائے یاد ہے. پانی دیا نہ ظالموں نے پیاسے مر گئے. گل کی طرح سے دھوپ میں مرجھائے یاد ہے. بازو چدا ہے شاہ کا بچہ ہے خون دار. چھوٹی سی لاش چھاتی سے لٹکائے یاد ہے. حضرت کو ہے یہ سوچ کے بانو کہے گی کیا. گردن کو مار شاہ مجھ نے اڑائے یاد ہے. بولی سکینہ جا کہ ڈیوڑی کے فرد سے قربان ہو گئی. میرے ماں جائے یاد ہے. کیا ظلم ہے کیے کیونکہ سر پر نہیں ردا. چہروں پہ اپنے بالوں کو بکھرائے یاد ہے. اصغر سلام. قافلہ شہ کا سلامی لب دریا اترا. قافلہ شہ کا سلامی لب دریا اترا. ارے پر مقدر میں نہ ایک پانی کا قطرہ اترا. ارے کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا. ارے مجرا یہ بولے زمین عرش معلا اترا. امتحان کی جو ترازو میں خزانے دولت وفاداری شبیر میں پورا اترا. سجدہ حق سے نبی نے نہ اٹھایا سر کو. ارے پشت اقدس سے نہ جبتا کہ نوازا اترا. فوج منزل پہ اترتی تو سکینہ کہتی ارے صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا اترا. قافلہ شہ کا بر محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
موجود ہے صلی اللہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بانوں کے شیر کا کو اب تم سے پیاس ہے بانوں کو شیر کا کو اب تم سے پیاس ہے بچے کی نہ دے کہ ماں بے حواس ہے نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے پھرتی ہے آس پاس یہ جینے کی آس ہے پھرتی ہے آس پاس یہ جینے کی آس ہے کہتی تھی کیا کروں میں دعائے حسین کے ارے پتلی بھی ہے آج میرے نور عین کے بانوں کے شیر خار کو اب تو مجھے پیاس ہے بانوں کے شیر خار کو اب تم سے پیاس ہے فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی ان داغوں کو کہاں سے جگر لاؤں یا علی کس طرح ان کے سانس کو ٹھہراؤں یا علی پانی کا قطرہ ہے میں کہاں پاؤں یا علی پانی کا قحط ہے میں کہاں پاؤں یا علی پچھلی کو آنکھ کھولے اب کھولتے نہیں ارے روتے نہیں ہم آتے نہیں بولتے نہیں بانوں کے شیر خار کو اب تم سے پیاس ہے آخر کہاں یہ سامنے بولا یا امام کو لاؤ خدا کے واسطے لاؤ امام کو اس بے زباں کا حال سناؤ امام کو نیلی لگے گلے کی دکھاؤ امام کو نیلی لگے گلے کی دکھاؤ امام کو اکبر کی لاش لے گئے ہے قتل گاہ میں ارے کوئی پکار لو ابھی ہوں گے راہ میں بانوں کے شیر خار اور دور رکھے اور دور رکھے تھوڑا سا آواز بلند صلوات جو حضرات ابھی تک فرش اعضا پہ تشریف نہیں لا سکے ہیں میں ان سے پرخلوص اس دعا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد
چونکہ چند لوگ ہوتے ہیں تو ہر آدمی کا چہرہ جو ہے فوراً شمار میں آ جاتا ہے کہ فلاں ہیں اور فلاں نہیں۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے برائے کرم فرش اعضا پہ تشریف لائیں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ قطع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ چراغ ماتم سرور جلا ہوا رکھنا، چراغ ماتم سرور جلا ہوا رکھنا، جہاں ٹھہر نہ وہیں خیمہ عزا رکھنا، جہاں ٹھہر نہ وہیں خیمہ عزا رکھنا۔ تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ زمین چاند ستاروں کو بانٹنے والوں، زمین چاند ستاروں کے بانٹنے والوں، ہمارے ہی سے میں سرور کی کربلا رکھنا، ہمارے ہی سے میں سرور کی کربلا رکھنا۔ ایک صلوات پڑھے آپ حضرات۔ چار میں سے اور عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حکمت طب کے اثر صبر آئے گا ہونے لگے، حکمت طب کے اثر صبر آئے گا ہونے لگے، لوگ جب خاک شفا کے قدرداں ہونے لگے، لوگ جب خاک شفا کے قدرداں ہونے لگے۔ اور تیسرے چوتھے میں سے میں توجہ چاہوں گا کہ ایک چلو نہر سے کیا بھر لیا عباس نے، قطرے قطرے القما کے آسماں ہونے لگے، قطرے قطرے القما کے۔ صلوات پڑھتے آپ۔ سلام حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بہت ہی سہل ممتنع زبان میں ہے، انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کو اشعار جو ہے آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں گا۔ سماعت فرمائیں کہ سرور نے ایک روز میں کیا کیا بدل دیا، سرور نے ایک روز میں کیا کیا بدل دیا، تقدیر حر کی جان کا چہرہ بدل دیا، تقدیر حر کی جان کا چہرہ بدل دیا۔ اور حسن مطلع سماعت فرمائیں، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مکان چھوڑ کے دوسرے مکان میں
دوسرے محلے میں چلے جاتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھیے تو کبھی کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ صاحب ہمارے پڑوسی لوگ اچھے نہیں تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کیوں کربلا میں حر نے محلہ بدل دیا، سماعت فرمائیں گے کہ کیوں کربلا میں حر نے محلہ بدل دیا، اچھے نہیں تھے لوگ لہذا بدل دیا، اچھے نہیں تھے لوگ لہذا بدل دیا، اچھے نہیں تھے لوگ لہذا بدل دیا۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ راہب یہی تو کہتا ہوا فخر سے چلا، راہب یہی تو کہتا ہوا فخر سے چلا، تقدیر کا حسین نے لکھا بدل دیا، تقدیر کا حسین نے لکھا بدل دیا۔ ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ سماعت فرمائیں، یہ شعر حاضر کرتا ہوں شاید کچھ نئے انداز سے ہو کہ میدان میں ظالموں کو رلانا تھا اس لیے، میدان میں ظالموں کو رلانا تھا اس لیے، اصغر نے ہنس کے دشت میں حملہ بدل دیا، اصغر نے ہنس کے دشت میں حملہ بدل دیا۔ اور یہ بالکل سامنے کا شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے کہ جنت جو حر نے دیکھ لی پائے حسین میں، سماعت فرمائیں گے، جنت جو حر نے دیکھ لی پائے حسین میں، پاؤ پھوٹنے سے پہلے ہی تکیہ بدل دیا، پاؤ پھوٹنے سے پہلے ہی تکیہ بدل دیا، پاؤ پھوٹنے سے ایک سلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے چلے ہیں تو آپ حج کے لیے کعبہ شریف بھی پہنچے، لیکن وہاں آپ نے حج نہیں کیا۔ اب سماعت فرمائے، شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ پاؤ پھوٹنے سے پہلے ہی تکیہ بدل دیا، شے کی نظر تھی حرمت کعبہ پہ اس لیے، شے کی نظر تھی حرمت کعبہ پہ اس لیے، عمرے سے سارا حج کا فریضہ بدل دیا، عمرے سے سارا حج کا فریضہ بدل دیا۔ اور یہ ہمارا پسندیدہ شعر دیکھیں گے جناب، آپ لوگ بھی دیکھیں گے صاحب کہ انصار شہر شمع کے بجھنے کے بعد بھی، انصار شہر شمع کے بجھنے کے بعد بھی، ایسا نہیں ہوا کہ ارادہ بدل دیا، ایسا نہیں ہوا کہ ارادہ بدل دیا،
اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ کشتی کربلائے معلیٰ میں ہوں سوار، کشتی کربلائے معلیٰ میں ہے سوار، لو نوح نے بھی آج سفینہ بدل دیا، لو نوح نے بھی آج سفینہ بدل دیا۔ اور اس شعر کے ثانی مصرع پہ آپ حضرات سے داد چاہوں گا، سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے کہ محفل کے بعد مجلس کرنا بتاتا ہے۔ ابھی آپ حضرات غدیر سے کہتے ہیں محرم کی طرف راغب ہوئے، چند دن ہوئے ہیں، سماعت فرمائیں گے کہ محفل کے بعد مجلس کرنا بتاتا ہے، مضمون خط وہی ہے لفافہ بدل دیا، مضمون خط وہی ہے لفافہ بدل دیا، سرور نے ایک روز میں کیا کیا بدل دیا، اشک عزا کی شکل میں برسات ہو گئی، اشک عزا کی شکل میں برسات ہو گئی، فرش عزا نے موسم دنیا بدل دیا، فرش عزا نے موسم، ایک سلوات پڑھ دیں بابا جو بلا، ایک رخ یہ بھی حاضر کر رہا ہوں اور یہ آخری شعر بھی ہے، ایک رخ ہے اس میں، سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے کہ نصرت میں دست شاہ پا جانا بتاتا ہے، جناب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے گئے تھے اسے، سماعت فرمائیں کہ نصرت میں دست شاہ پا جانا بتاتا ہے، 6 ماہ کے صغیر نے جھولا بدل دیا، 6 ماہ کے صغیر نے جھولا بدل دیا۔ اور یہ مقطع کا شعر حاضر کرتا ہوں کہ مجلس میں لوگ آ گئے جنت سے اے وسیع، مجلس میں لوگ آ گئے جنت سے اے وسیع، فرش عزا نے گھر کا نظارہ بدل دیا، فرش مجلس میں لوگ آ گئے جنت سے اے وسیع، فرش عزا نے گھر کا نظارہ بدل دیا، سرور نے ایک روز میں کیا کیا بدل دیا، تقدیر حر کی جان کا چہرہ بدل دیا۔ اب میں علی جناب علی محمد زیدی صاحب قبلہ جو مسلسل آپ کے سامنے اس بارگاہ میں مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔
آواز بلند سلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه وسلم. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو آئیے دیکھیں کہ وہ ذات گرامی کون ہے جس سے حسین ہے. سرکار رسالت کی واقعی عظمت کا تصور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضور سرور کائنات رسول رحمت بن کے، نعمت پروردگار بن کے، مجسمہ اخلاق بن کے کائنات عالم کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کی قسمت جگمگا اٹھی. اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو، ہدایت کی سب سے بڑی طاقت کو، کائنات کے سب سے بڑے رہبر کو، نور اول کو، اپنے سب سے پیارے بندے کو، اپنے حبیب کو انسان کی شکل میں انسانوں کی ہدایت کے واسطے اس دنیا میں بھیجا، اور ایسے ماحول میں بھیجا جہاں کفر تھا، جہاں ظلم تھا، جہاں بت پرستی تھی، جہاں شرک تھا، جہاں ناانصافی تھی، جہاں طاقت کا راج تھا، جہاں دولت کی حکومت تھی، جہاں شرک و کفر کی ہوائیں چل رہی تھیں. اور آنے والے نے 23 برس کی مختصر سی زندگی میں 23 برس کی مختصر سی تبلیغی زندگی میں اتنی مکمل شریعت پہنچائی، اس طریقے سے تبلیغ کی کہ پتھر کھاتے رہے، کانٹوں پہ چلتے رہے، عزیزوں کے لاشیں اٹھاتے رہے، زخم پہ زخم بدن پہ کھاتے رہے، لیکن مسکراتے رہے. دنیا جس منزل پر بد دعا کرتی ہے محمد دعا کرتے رہے، دنیا جہاں ناراض ہوتی ہے محمد مسکراتے رہے. معبود انہیں معاف کر دینا، ان پر عذاب نہ نازل کرنا. رحمت کی دعائیں مانگتے رہے اور 23 برس کے اندر وہ انقلاب عظیم برپا کر دیا کہ انسانی فکر بدل دی، انسانی ذہن و نظریہ بدل دیا، انسان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ بدل دیا، فکر کے دھارے تبدیل کر دیے. خدا پرستی کا بول یوں بالا کیا کہ جہاں بت پرستی تھی وہاں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو گئیں. جہاں ظلم تھا اور ناانصافی تھی وہاں انصاف اور انسانیت کا بول بالا ہو گیا. جن راستوں میں دن میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے ان میں امن و امان یوں قائم ہو گیا کہ رات کو عورتیں اپنا مال و متاع لے کر گزریں اور کوئی ان سے بولنے والا نہ ہو. حضور ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان ان تعلیمات کو پڑھتا اور اس سے فیض حاصل کرتا. ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان ان باتوں سے روشنی لے، اپنے کردار کو سنوارے. مگر بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ سرکار رسالت کی سیرت کے سلسلے میں مسلمان جھگڑے اور اختلافات میں پڑ گئے. حیثیت رسالت پر بحثیں ہونے لگیں کہ وہ عالم تھے یا جاہل، وہ نوری تھے یا مٹی کے بنے ہوئے، ان سے غلطی کا امکان تھا یا نہیں تھا، وہ ہمارے ایسے تھے یا ہم سے بہتر تھے. انصاف سے بتائیے کیا یہ بحثیں زیبا ہیں
کیا یہ اختلافات مناسب ہیں؟ کیا یہ باتیں شان رسالت کو زیب دیتی ہیں؟ عظمت رسالت کے واسطے میں نے بہت سوچا تو میری سمجھ میں ایک بات آئی، اور وہ یہ کہ رسول کی حیثیت کم از کم انسان اپنی عقل سے معین کرے کہ رسول کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے کیا غضب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں آج بحثیں ہو رہی ہیں کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، سرکار رسالت پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ اس لیے کہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں بچپن میں ان کو کتاب بغل میں دبائے پڑھتے جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ چونکہ ان کو پڑھنے جاتے ہوئے دیکھا نہیں کسی نے، لہذا کہہ رہے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب ذرا سوچئے اور دماغ لگا کر سوچئے کہ جو ہدایت کے کالج کا پرنسپل بنا کے بھیجا گیا ہو، کیا خدا اسے جاہل اتارے گا؟ صلوات اور محمد والے انصاف سے سوچئے۔ خدا کہتا ہے ہم نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ علم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ تم کو علم و حکمت کی تعلیم دے۔ خدا کہتا ہے ہم نے تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ یہاں بحث ہو رہی کہ پڑھے لکھے تھے کہ نہیں۔ آئیے خود حضور سے ہی پوچھ لیں، سرکار کچھ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کیا جواب ملے گا؟ جواب ملا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، ہماری جانیں قربان اس پر جو علم کا شہر ہے۔ اور زبان رسالت کی بلاغت کے قربان جائیے، یہ نہیں کہا میں بہت بڑا عالم ہوں، کہا میں علم کا شہر ہوں۔ شہر وہ ہوتا ہے جہاں ہر چیز ملے۔ مثلا ممبئی شہر ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں صرف کپڑا ملتا ہے، وہاں خالی زیور ملتا ہے، وہاں خالی دوائیں ملتی ہیں، وہاں خالی موٹریں ملتی ہیں۔ وہاں ہر چیز ملتی ہے، اس لیے کہ ممبئی شہر ہے۔ کیا کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، جو علم چاہیے یہاں سے ملے گا۔ اب کیسے پتا چلے؟ حدیث کے دو جز، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، صلوات اللہ۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جس کو دروازہ بنایا تھا اس نے ممبر پر بیٹھ کے کہا سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہو، مجھ سے سوال کرو جو سوال کرنا ہو۔ یہ چیلنج تھا علم رسول کا دنیا کو کہ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھو۔ اور اس کے بعد میرے مولا علی کا یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو۔ 1400 سال مسلمان یہی سوچتا رہا کہ علی نے اپنے علم کی زیادتی بتانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا۔ جب آدمی چاند پر گیا اور چاند سے آگے جانے کا منصوبہ بنایا، تب سمجھ میں آیا علی کیا کہہ رہے تھے۔ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو۔ بڑی بدنصیب تھی وہ قوم جس میں علی آ کے گزر گئے اور اس نے سبق نہ لیا۔ علم اہل بیت کے گھر کی چیز، علم محمد و آل محمد کے گھر کی چیز، علم رسولوں کی میراث، علم محمد کے گھرانے کی جائیداد، علم کے وارث علی، علم کے وارث حسن، علم کے وارث حسین، علم کے وارث 12 امام، جن کے گھر سے کوئی خالی نہیں گیا۔ جس نے جس زبان میں سوال کیا اس کو اسی زبان میں جواب ملا، جس نے جب پوچھا اسی وقت اس کی گتھی حل کر دی۔ میرے عزیزو، اگر مولا علی سے محبت ہے، اگر آپ رسول کے امتی ہیں تو علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو علم حاصل کرائیے، علم کی طرف بڑھیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلم عورت کا فریضہ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضور نے، سرور کائنات نے۔ کب کہا؟ آج سے 1400 برس پہلے کہا تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم جھگڑنا تو جانتے ہیں،
اختلافات تو پیدا کرنا جانتے ہیں، کام کی بات سننا نہیں جانتے۔ سرور کائنات نے 1400 برس پہلے کہا تھا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کی ڈیوٹی ہے علم حاصل کرنا۔ اگر حضور کا کہا یاد ہوتا تو آج مسلمان 100% پڑھے لکھے ہوتے، پڑھے لکھے ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے، پڑھے لکھے دادا اور دادی کے پوتے وہ پوتیاں ہوتے، پڑھے لکھے نانا اور نانی کے نواسے اور نواسیاں ہوتے۔ یعنی 1400 برس سے نسلیں پڑھی لکھی ہوتی۔ اب ذرا سوچئے جس قوم کا ہر فرد 1400 برس سے تعلیم یافتہ ہوتا وہ قوم آج کہاں ہوتی؟ اگر مسلمانوں میں 1400 برس سے پڑھا لکھا پن عام ہوتا تو آج یہ قوم اس حال میں ہوتی۔ دنیا کی سربراہی آپ کر رہے ہوتے، دنیا کی سرداری آپ کے ہاتھوں میں ہوتی، دنیا آپ کے قدموں پہ جھکی ہوئی ہوتی، دنیا کی ہر ایجاد آپ کے ہاتھوں ہوئی ہوتی۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، کون سی ایجاد ہے ہماری، کون سا کرشمہ ہے ہمارا، کس فیلڈ میں ہم آگے بڑھے ہیں، کہاں ہم نے ترقی کی ہے؟ جہالت 20% ہے تعلیم، 25% ہے تعلیم، 80% جاہل، 85% جاہل۔ یہ مسلمانوں کے اندر جہالت کا تناسب ہے۔ میرے دوستو، کس فیلڈ میں آپ نے ترقی کی ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچے آپ؟ دنیا کے علوم میں کہاں پر پہنچے؟ اچھا چلیے، ارے مسلمان کو دنیا سے کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے نا، ارے مسلمان کو دنیا سے کیا مطلب؟ تو دین میں کتنا سیکھا ہے جناب نے؟ قرآن کا کتنا علم ہے جناب کو؟ قرآن کا کتنا علم ہے جناب کو؟ تو عزیزو، ہمیں مسائل نماز کتنے معلوم ہیں، روزے کے مسائل کتنے معلوم ہیں، حج و زکوٰۃ کے کتنے مسائل معلوم ہیں۔ آپ کی دینی تعلیم کا اگر امتحان ہو جائے تو اے بھائی، مسلمان کو نہ دنیا چاہیے نہ آخرت، تو پھر چاہیے کیا یہ تو بتا دیجئے۔ پہچانیے آپ وہ رسول جو کائنات عالم کا سردار بن کے آیا تھا، دنیا کو انسانیت کی تعلیم دینے آیا تھا، جس نے 23 برس کی مختصر سی تبلیغی زندگی میں انسانی زندگی کا کوئی شعبہ تشنہ تعلیم نہ چھوڑا۔ مکے کی زندگی میں پتھر برسائے جاتے رہے مگر وہ تبلیغ حق کرتے رہے، جس نے سچائی کا راستہ اس طریقے سے کھول دیا کہ مکے کی 12 سالہ زندگی اور مدینے کی 13 سالہ تبلیغی زندگی میں جس نے توحید و نبوت و امامت و قیامت اہم جیسے مسئلے لے کے سرما لگانے، آئینہ دیکھنے، گھر سے قدم باہر نکالنے، گھر کے اندر قدم لانے کے آداب بتا دیے۔ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، جب سرما لگاؤ تو یہ دعا پڑھو، جب گھر سے نکلو تو یہ کہو، جب گھر میں داخل ہو تو یوں داخل ہو، عزیزوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، دوستوں کے ساتھ یوں سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تمہیں، بہن بھائی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تمہیں، زوجہ کو شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو زوجہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، زندگی کا ایک ایک مسئلہ بتا دیا۔ اور ایسے ماحول میں جبکہ ایک طرف کافر مخالفت کر رہے تھے، دوسری طرف یہودی مخالفت کر رہے تھے، تیسری طرف نصرانی مخالفت کر رہے تھے، اس کے باوجود سرکار رسالت نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جو لوگ دین حق کی تلاش میں تھے انہیں دین حق ملا۔ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اہل بیت کو اس لیے نہیں مانا ہم نے کہ ہمارے باپ دادا نے کہہ دیا کہ مان لو، مان لیا۔ اس میں باپ دادا کا کیا سوال ہے؟ نہ کسی کا باپ آئے گا قبر میں، نہ اس کا دادا آئے گا قبر میں، ہمارا عقیدہ جائے گا، ہمارے اعمال جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ سب یہیں چھوٹ جائیں گے، دولت بھی یہیں چھوٹ جائے گی، محل بھی یہیں چھوٹ جائے گا، مکان بھی یہیں چھوٹ جائے گا، دکان بھی یہیں چھوٹ جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کیا کیا چھوٹ جائے گا اور کیا کیا ساتھ جائے گا۔ جب کوئی بڑا مر جاتا ہے، راجہ صاحب مر گئے، نواب صاحب مر گئے، بڑے سیٹھ مر گئے، بڑا بزنس مین مر گیا، جب کوئی بڑا مر جاتا ہے خوب پیسے والا، تو آپ سنتے ہیں مرحوم بڑی دولت چھوڑ کے مرے ہیں، بہت زمینیں چھوڑ کے مرے ہیں، بڑے باغات چھوڑ کے مرے ہیں، اولادوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی دولت چھوڑی ہے کہ مرحوم اتنی دولت چھوڑی ہے کہ مرحوم کی 3 پشتیں کھائیں، جواہرات چھوڑے ہیں۔ یہ آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ بڑے لوگوں کے مر جانے کے بعد پوتا پوتی کھائیں، اتنا مال چھوڑا، اتنی بلڈنگ چھوڑی، اتنا بڑا کاروبار چھوڑا، یہ ذہن میں رہے
کبھی آپ نے یہ بھی سنا کسی مومن متقی کے مرنے کے بعد کہ مرحوم نے اتنی نمازیں چھوڑ کے مرے کہ اگر 7 پشتیں سجدہ نہ کریں تو سب انہی کی نمازوں میں بخش دیے جائیں؟ کئی ہزار رکعت نماز چھوڑی ہے مرحوم نے، اتنے روزے چھوڑے ہیں کہ بیٹے تو بیٹے، اب پوتوں کو بھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اور قریب 50 حج مرحوم نے چھوڑا ہے۔ اب خاندان میں 50 آدمیوں کو حج پہ جانے کی ضرورت نہیں، اور ایمان تو اتنا چھوڑا ہے کہ اگر سارا خاندان کافر ہو جائے تو ان کے ایمان میں سب بخش دیے جائیں گے۔ کبھی سنا آپ نے؟ تو اب بتائیے کہ جو ایمان تھا مرحوم کا کدھر گیا؟ جو نمازیں پڑھی تھیں کدھر گئیں؟ جو روزے رکھے تھے وہ کدھر گئے؟ جو حج کیا تھا وہ کدھر گیا؟ معلوم ہوا جتنا ایمان تھا سب لے کے گئے، جتنے روزے تھے سب لے کے گئے، جتنی دولت تھی سب چھوڑ کے گئے، جتنی فیکٹریاں تھیں سب چھوڑ کے گئے۔ بس جو چھوڑ جاؤ وہ گھاٹا ہے، جو لے جاؤ وہ نفع ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ معاملہ ہے۔ ہر آدمی کو اپنے ایمان کی تحقیق کرنی چاہیے، ہر آدمی کو صراط مستقیم ڈھونڈنا چاہیے، ہر آدمی کو سچائی کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، ہر آدمی کو حق و صداقت پر نظر رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کے راستے میں کوئی نہ آئے گا سوائے ایمان و عمل کے۔ صلوات ہم نے اہل بیت کو مانا اس لیے مانا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کی شان میں آیہ مودت ہے، جن کی شان میں سورہ دہر ہے۔ اس لیے اہل بیت کو مانا کہ ان کا کیریکٹر یہ پڑا، خود فاقہ کرتے رہے، دوسروں کو کھلاتے رہے، خود پیوندار لباس پہنتے رہے، دوسروں کو لباس پہناتے رہے، خود پیٹ پر پتھر باندھتے رہے، دوسروں کے گھروں میں خوشیاں بانٹتے رہے۔ اس لیے مانا کہ ہم نے تاریخ میں اچھی طرح پرکھ لیا کہ ان کے دروازے سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ علم کا سائل آیا، علم لے کے گیا، دولت کا سائل آیا، دولت لے کے گیا، جنت کا سائل آیا، جنت لے کے گیا، مغفرت کا سائل آیا، مغفرت لے کے گیا۔ یہ کسی ڈیوٹی پر سائل بن کر گئے نہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ کسی ڈیوٹی پر سائل بن کر گئے نہیں، اور ان کے دروازے پر سائل آیا تو خالی ہاتھ پلٹایا نہیں۔ عزیزو، اس ڈیوٹی پر جب اسلام مانگنے آیا تو کریم کی ڈیوٹی تھی، سخی کی سرکار تھی۔ جب اسلام حسین کے در پر آیا، باپ کے در پر آیا تھا تو ایک روٹی کے سائل کو 40 اونٹوں کی قطار دی تھی۔ بیٹے کے در پر آیا تو ایک سر کے سائل کو 72 سر دیے۔ کہا اسلام اتنا عطا کر دوں گا کہ اب دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تیرا خون چوس لیا ہے نا ظالموں نے، میں تیرے جسم میں نیا خون ڈال دوں گا۔ کربلا میں حسین نے پیکر اسلام میں نیا خون ڈالا ہے۔ مگر میرے عزیزو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے جسم میں جس گروپ کا خون ہے، اگر ضرورت پڑے گی تو اسی گروپ کا خون ڈالے گا ڈاکٹر، دوسرے گروپ کا نہیں ڈالے گا، نہیں تو موت ہو جائے گی۔ اسلام کی رگوں میں خون شرافت دوڑ رہا تھا، اسلام کی رگوں میں خون طہارت دوڑ رہا تھا، اسلام کی رگوں میں خون نجابت و علم دوڑ رہا تھا۔ حسین نے چن چن کے لوگوں کو منتخب کیا، جن کی رگوں میں پاکیزہ خون ہے وہی آئے۔ علی اکبر تم چلو، قاسم تم چلو، عباس تم چلو، زہیر تم آؤ، حبیب تم آؤ، مسلم تم آؤ، حر تم آؤ۔ علی اکبر امام حسین کو بہت پیارے تھے۔ جب ولادت ہوئی اس شہزادے کی تو حسین نے اپنی بہنوں کو تحفہ دینا شروع کیا۔ جب زینب کی باری آئی، کہا حسین مجھے کیا تحفے میں دو گے؟ امام نے فرمایا بہن جو مانگتی وہ مانگ لو۔ زینب نے کہا حسین یہی اکبر مجھے تحفے میں دے دو۔ حسین آگے بڑھے، ام لیلہ کی گود سے اس شہزادے کو اٹھایا، زینب کے حوالے کیا۔ جب زینب اس شہزادے کو اٹھا چکی تو حسین کہتے ہیں زینب میرے ساتھ وعدہ کرو، ایک دن مجھے علی اکبر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ بہن وعدہ کرو جب ضرورت پڑے گی تو تم مجھے علی اکبر لوٹا دو گی۔ بہن نے بھائی کے ساتھ وعدہ کیا۔ رونے والوں یہ شہزادے اکبر ہیں،
جو حسین کو بڑے پیارے ہیں۔ امام کہتے ہیں میرے شیعو، میرے بیٹے کے غم میں اس طرح رویا کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے۔ میرے مولا وہ آقا حسین، ہم تمہیں شبیہ پیمبر کا پرسہ دیتے ہیں، ہم اپنی جوانیوں کو اکبر پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ 18 سالہ شہزادہ امام کو بڑا پیارا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب رات کو علی اکبر سو جاتے تھے تو حسین اپنے بستر سے اٹھ کر آتے اور اکبر کے چہرے سے چادر ہٹا کر بیٹے کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ حسین کا لاڈلا ہے، اسے جناب زینب نے پالا ہے۔ کربلا میں آج حسین سوالی بن کر زینب کے خیمے میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں بہن زینب، میں نے اکبر تمہیں اس وعدے پر دیا تھا کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تم لوٹا دو گی۔ آج حسین کو ضرورت پڑ گئی ہے، جناب زینب نے اکبر کو اجازت دی۔ اب حسین بیٹے کو لیے ہوئے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، زینب نے تجھے ماں بن کر پالا ہے۔ ایک بیوی ایسی ہے جس کے دل میں حسرت ہے کہ علی اکبر کبھی مجھے ماں کہہ کر پکارے۔ میرے لال تھوڑی دیر کے لیے لیلا کے خیمے میں چلے جاؤ اور لیلا کو ماں کہہ کر سلام کرو۔ حضرات، مدینے میں یہی ام لیلا بنی ہاشم کے بچوں سے کہتی تھیں کہ اکبر سے کہو کبھی میرے پاس آیا کریں، کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگا کریں۔ جب یہ بچے علی اکبر سے کہتے تو اکبر جواب دیتے میری ماں تو جناب زینب ہے۔ آج وہی اکبر ام لیلا سے موت کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے۔ علی اکبر لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ لیلا مصلی عبادت پر سجدے میں ہے۔ آواز آتی ہے میرے اللہ، اگرچہ زینب نے ماں بن کر پالا ہے مگر تو جانتا ہے کہ اکبر میرا بیٹا ہے۔ میں آج چاہتی ہوں کہ اکبر آ کے مجھے ماں کہہ کر سلام کرے۔ رونے والوں، شہزادے نے ماں کو سلام کیا اور جب سلام کی آواز لیلا کے کانوں میں آئی، بی بی نے سجدے سے سر اٹھایا۔ سامنے جوان بیٹے کا پیکر نظر آیا، دیکھ کر کہتی ہیں اکبر یہ زینب کا خیمہ تو نہیں ہے، یہ تو ام لیلا کا خیمہ ہے۔ آواز آئی اماں اکبر آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب لیلا نے کیا کیا، اکبر کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا اکبر بیٹا زمین پر بیٹھ جاؤ، آج تیری ماں کے پاس قالین نہیں ہے۔ اکبر زمین پہ بیٹھے، لیلا نے کہا آؤ تھوڑی دیر کے لیے لیلا کی گود میں بیٹھ جاؤ۔ کہا اماں میں جوان ہوں، آپ ضعیف ہیں۔ لیلا کی آواز ہے اکبر اگر تم جوان ہو تو زینب کے لیے جوان ہو، لیلا کے لیے وہی اکبر ہو جو زینب کو دیا تھا۔ حضرت لیلا نے اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اپنی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ علی اکبر کہتے ہیں اماں تو نے جو کہا ہے میں نے مانا ہے، اب اکبر تم سے ایک چیز مانگتا ہے۔ آپ سنیں گے وہ ماں جو ساری زندگی ترستی رہی کہ اکبر کوئی چیز مجھ سے مانگے، آج اکبر سوال کر رہے ہیں، آؤ دعا کریں کہ اکبر ایسی چیز مانگیں جو لیلا دے سکتی ہو۔ لیلا کی آواز ہے اکبر بیٹے کیا چیز مانگتے ہو؟ ذرا خیال سے مانگنا، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے۔ کہا اماں ایسی چیز مانگوں گا جو تم دے سکتی ہو۔ جب یہ بات اکبر نے کہی تو لیلا کھڑی ہو گئی۔ کہا اکبر کیا مانگتے ہو؟ کہا اماں موت کی اجازت دے دو۔ جب موت کی اجازت مانگی لیلا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اکبر بیٹے موت کی اجازت میں نے تمہیں رات کو ہی دے دی تھی، رات کو تمہاری دادی فاطمہ میرے خواب میں آئی تھی اور کہا تھا لیلا کل میرا بیٹا سوالی بن کر آئے گا، لیلا اکبر کو موت کی اجازت دے دینا۔ اکبر جاؤ بیٹے جاؤ موت کے حوالے۔ اکبر ماں سے جدا ہوئے، حسین کے پاس آئے۔ حسین نے جنگ کا لباس پہنایا، خود گھوڑے پر سوار کیا، اور روایت میں ہے جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو چکے اور آگے جانا چاہتے ہیں، حسین بار بار روک لیتے ہیں، کہتے ہیں اکبر بیٹے مجھے نانا کی زیارت کرواتے جاؤ۔ اکبر میدان میں آئے، حسین ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر
بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، اچانک علی اکبر پہ پیاس کا غلبہ ہوا، شہزادے نے گھوڑے کو خیمے کی طرف پلٹایا، حسین نے اکبر کو آتے ہوئے دیکھا اور کھڑے ہو گئے۔ کہا اکبر کس لیے واپس آئے؟ کہا بابا اگرچہ جانتا ہوں کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے لیکن پانی کا سوال لے کے آیا ہوں۔ حسین نے کہا اکبر گھوڑے سے زمین پر آ جاؤ۔ اکبر گھوڑے سے اتر کر زمین پر آئے۔ کہا اکبر اب اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو۔ اب جو علی اکبر نے زبان ڈالی فوراً کھینچ لی۔ کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ حسین نے انگشتری نکالی اور اکبر کے منہ میں رکھی۔ کہا بیٹا اس سے تمہیں تسکین ہو جائے گی، مولا ہم تیری مجبوری پر قربان ہو جائیں کہ جوان بیٹا پانی مانگے اور پانی نہ دے سکے۔ اے سب کے مولا آقا حسین، ہمارے سردار امام، آپ کے پاس اکبر کے لیے پانی نہیں تھا۔ اکبر دوبارہ چلے، قتل گاہ میں آئے۔ پھر حسین ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اکبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خیمے کے در پر فضہ کھڑی ہیں، اکبر جنگ کر رہے ہیں۔ حسین کی نگاہ اکبر پر ہے، فضہ کی نگاہ حسین پر ہے، اور خیمے میں بطول کی بیٹیوں کی نگاہ فضہ پر ہے۔ اب عزادارو کیا ہوا؟ کربلا میں ایک زلزلہ آیا، زمین کربلا ہلنے لگی، علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین جہاں پہ بیٹھے تھے زمین پر گر گئے، فضہ خیمے کے دروازے پر گری، رسول کی بیٹی خیمے میں گر گئی۔ لیلا کی آواز آئی میرا نور ختم ہو گیا، میرا نور ختم ہو گیا۔ حسین اکبر کے لاشے پر گئے، مگر کیسے گئے جانتے ہیں آپ؟ قدموں سے نہیں گئے، کیونیوں کے بل چل کر گئے۔ حسین بازوؤں سے چل کر اکبر کے پاس پہنچے۔ اکبر کا ماتم کرنے والوں، حسین اکبر کے پاس پہنچنے سے پہلے ایک شخص سے ملے ہیں جس نے پانی کا ایک جام ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور ایک جوان کو آواز دے رہا ہے۔ مولا پوچھتے ہیں اے شخص تو کس کے لیے پانی لیے پھر رہا ہے؟ کہا ابھی ایک جوان کو دیکھا تھا جنگ کرتا ہوا، ان خیموں کی طرف مڑ کر کہتا تھا بابا اگر پانی کا ایک جام مل جائے تو کوفہ والوں کو کوفہ پہنچا دوں، شام والوں کو شام پہنچا دوں، میں نے اس پر رحم کیا ہے، اسی کے لیے پانی لایا۔ حسین رونے لگے۔ کہا اے شخص یہ تو بتا اس کے علاوہ اور بھی کچھ کہتا تھا؟ کہتا ہے ہاں، جب دشمن کو ہٹا لیتا تھا، اس ٹیلے پہ چڑھ جاتا تھا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا تھا خدا جانے مدینے میں اس کی کون سغرا تھی۔ کہتا میں نہیں جانتا اس کی کون سغرا تھی، آواز دیتا تھا سغرا علی اکبر کا آخری سلام، سغرا اب تمہیں علی اکبر نہیں ملے گا۔ حضرات حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے، خدا کسی ضعیف کو یوں بیٹے کا لاشا نہ دکھلائے۔ حسین جب لاشے پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو اکبر کا سر اپنے زانوں پہ لیے بیٹھی ہے۔ حسین کہتے ہیں بی بی تو کون ہے؟ آواز آئی حسین میں تیری بہن زینب ہوں۔ حسین نے کہا زینب تو خیمے سے کیوں نکل آئی؟ بی بی کہتی ہیں حسین میں سمجھتی تھی کہ اگر تم نے اکبر کو اس حال میں دیکھا تو حسین تم مر جاؤ گے، اس لیے میں خیمے سے نکل آئی کہ جب تم زینب کو خیمے سے باہر دیکھو گے تو علی اکبر کو بھول جاؤ گے۔ حسین نے کہا زینب جلدی خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ حسین علی اکبر کے لاشے کو کسی صورت اٹھا کر لائے، جناب زینب کے خیمے میں لا کے رکھا، اپنی عبا کے دامن سے بیویوں کو اشارہ کیا، کہا بیویوں آؤ شہید کا ماتم ثواب ہے۔ بیویوں نے گھیرا ڈال دیا، وہ اکبرہ کی صدائیں بلند ہوئیں، ام لیلا کہیں نظر نہیں آئیں۔ حسین نے کہا اماں فضہ ام لیلا کہاں ہیں؟ جاؤ لیلا کو بلا لاؤ۔ فضہ لیلا کے خیمے میں گئیں، کیا دیکھا؟ لیلا کبھی اس دیوار پہ گرتی ہے، کبھی اس دیوار پہ گرتی ہے۔ فضہ نے لیلا کے ہاتھ پکڑے، کہا بی بی حسین یاد کرتے ہیں۔ لیلا اکبر کے لاشے پر آئیں، کہا حسین اگر تم اجازت دو تو میں لاشِ اکبر پر ایک بیان کرنا چاہتی ہوں۔
حسین نے اجازت دی، کہا حسین ذرا آپ خیمے کے باہر چلے جائیں۔ حسین خیمے سے باہر گئے، کہا زینب ام کلثوم اجازت ہے؟ کہا ہاں بھابی اجازت ہے۔ کہا اچھا ذرا آپ سب اکبر کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائیں۔ بیویوں نے لاشے کی طرف پشت کی، ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا، حسین جلدی سے خیمے میں واپس آئے۔ کیا ہوا بیویوں؟ کیا ہوا؟ اب جو سب کی لیلا کی طرف نظر گئی تو کیا دیکھا؟ لیلا نے اپنے سر کے بال کھولے ہوئے ہیں اور اکبر کے سینے کے خون سے بالوں کو خضاب کر رہی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین یا حسین یا حسین یا حسین، دیکھا شبیر کے ماتم کے عزاداروں کو، 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 کس طرح روکا ہے گرتی ہوئی دیواروں کو، دیکھا شبیر کے ماتم کے عزاداروں کو، دیکھا شبیر کے ماتم کے عزاداروں کو، نیا کیا ہے تو پھر دیکھو ہماری تاریخ، نیا کیا ہے تو پھر دیکھو ہماری تاریخ، نیا کیا ہے تو پھر دیکھو ہماری تاریخ، آج ہم پھول بنا دیتے ہیں انگاروں کو، دیکھا شبیر کے ماتم کے عزاداروں کو، دیکھا شبیر کے ماتم کے عزاداروں کو، نیا کیا ہے تو پھر دیکھو ہماری تاریخ، نیا کیا ہے تو پھر دیکھو ہماری تاریخ، آج ہم پھول بنا دیتے ہیں انگاروں کو، دیکھا شبیر کے ماتم کے عزاداروں کو، دیکھا شبیر کے ماتم کے عزاداروں کو، ذکر حیدر سے دکھاتے رہے حق کی منزل، 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 ہم شفا دیتے رہے کفر کے بیماروں کو، دیکھا شبیر کے ماتم کے عزاداروں کو، دیکھا شبیر کے ماتم کو عزاداروں کو، ایک مجبور برادر سے بہن نے پوچھا، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ ایک مجبور برادر سے بہن نے پوچھا، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ ایک مجبور برادر سے بہن نے پوچھا، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ مجبور برادر سے بہن نے
پوچھا کیا یہ زندان مجبور کے لیے ہوتا ہے؟ اب یہ زندان کی تاریکی نہ جینے دے گی اور یتیمی کو کبھی بھی نہیں سونے دے گی۔ رسم اب مجھے آزاد نہ ہونے دے گی، میری قسمت مجھے کھل کر نہیں سونے دے گی۔ ابھی ہونے ہے ستم مجھ پہ بتاؤ کیا کیا، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے کہ مجبور برادر سے بہن نے پوچھا کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ ہم ہیں زندہ میں بھلا کیا ہے خطا بتلا دو، شام والوں کا بگاڑا ہی ہے کیا بتلا دو۔ اونٹ کی پشت پہ کیوں باندھا گیا بتلا دو، باندھ کیوں رکھا گیا میرا گلا بتلا دو۔ ہائے اب جلد ہی مر جائے گی تیری بہنا، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ ایک مجبور برادر سے بہن نے پوچھا کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ میں نے مانگا تو کہا شمر نے پانی دوں گا، جتنے ہیں وہاں تھے میرے سامنے سیراب کیا۔ رہ گئی پیاسی میں تھیا مجھے پانی نہ ملا، پھر میرے سامنے پانی کو زمین پر پھینکا۔ کیسے بتلاؤں کہ کس طرح رہی میں زندہ، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ مجبور برادر سے بہن نے پوچھا کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ قید خانے کا دائرہ ہمیں کھا جائے گا، جلد ہی آئے گی دکھیاری سکینہ کو قضا۔ مر گئی میں تو مجھے قید میں دفنا دینا، اے میرے بھائی کفن کے لیے مت گھبرانا۔ جا کے جنت میں پوچھوں گی اے میرے نانا، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ ایک مجبور در سے سکین نے پوچھا کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ جب سکینہ نے کہا کیا ہے یتیمی بھیا، کیوں یہ رہتی ہے رہ رہ کے اسیری بھیا؟ اتنا آئے نہ کسی پر یہ غریبی بھیا، میرے جیسی کوئی بچی نہ ہو قیدی بھیا۔
ہاتھ ہے میرے بندھے دکھتا ہے دونوں شانہ، کیا یہ زندان یتیموں سے ہوتا ہے؟ ایک خان برادر سے بہن نے پوچھا، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ قید خانے میں مبارک تھا اندھیرا چھایا، ہائے ایک دشت میں جس دم سرور آیا۔ باپ کے سر کو جو دیکھا تو یتیماں نے کہا، آ گئے ہو تو یہ بتلا دو اے میرے بابا۔ کیوں یتیموں کو ملی قید ستم کی ایذا؟ کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ ایک مجبور برادر سے بہن نے پوچھا، کیا یہ زندان یتیموں کے لیے ہوتا ہے؟ نبی کا نواسا کون؟ 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 اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا۔ آغوش میں بہنا کے، آغوش میں بہنا کے برادر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا۔ آغوش میں بہنا کے برادر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا۔ اس چاند سے چہرے کے گئی جان سے صدقے، اس چاند سے چہرے کے گئی جان سے صدقے، اس طرح تو 6 ماہ میں روئے نہ کبھی تھے، کیا ہو گئی تکلیف برادر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا،
دریا سے چچا جان میرے آتے ہی ہوں گے، دریا سے چچا جان میرے آتے ہی ہوں گے، پانی سے بھری مشک میری لاتے ہی ہوں گے، پانی سے بھری مشک میری لاتے ہی ہوں گے، کچھ صبر کرو بھائی اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، یہ بند بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ امید نظر آتی ہے پیار سے نہ رہو گے، امید نظر آتی ہے پیار سے نہ رہو گے، پانی مجھے مل جائے تو تم پہلے پیو گے، پانی مجھے مل جائے تو تم پہلے پیو گے، اے ہنسلیوں والے میرے دل بر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا، محفوظ فضاؤں میں سکینہ کی صدا ہے، محفوظ فضاؤں میں سکینہ کی صدا ہے، لگتا ہے وسیع جیسے کوئی بول رہا ہے، لگتا ہے وسیع جیسے کوئی بول رہا ہے، رونا نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا، اصغر نہیں رونا میرے، اصغر نہیں رونا میرے، سمال زینب کو ملیلا، سمال زینب کو ملیلا، سمال زینب کو ملیلا، سمال زینب کو ملیلا، سمال زینب کو، جا رہا ہوں میرا شہر اکبر، ملیلا سمال زینب کو، جا رہا ہوں میرا شہر اکبر، ملیلا سمال زینب کو، بولے مجھے حسین یہ رو کر، ملیلا سمال زینب کو، نعرہ
مثالوں کے پیچھے بھی یہ میرے اما زہرا بیٹا کیا محمد والے محمد صلوات جناب علی اکبر کے سینے میں برچی مارنے والے بیٹانو Hey!